الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ترجمہ: پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 129، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، یعنی توکل کیا ہے، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو یہ توکل ایسی چیز ہے جس کے بارے میں دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین۔ تو جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں پسند فرماتے ہیں۔ ایک دوست اپنے دوسرے دوست سے کہتا ہے، وہ دوست مشکل میں آ گیا ہے، کسی مصیبت میں گرفتار ہے، تو وہ دوست اپنے دوست سے کہتا ہے کہ تو فکر کیوں کر رہا ہے، میں ہوں نا، تم پریشان کیوں ہو رہے ہو، میں ہوں، تو تمہارا کوئی مسئلہ ہوگا تو میں موجود ہوں، میں حاضر ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس سے دوسرے دوست کو بہت زیادہ ہمت ہوتی ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے کہ کوئی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے یہی فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، میں تمہارے لیے موجود ہوں، میں تمہارے لیے ہر مشکل میں موجود ہوں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اور اسی طرح ہمیں بھی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، کہ جو متوکل ہوتے ہیں وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اصل بھروسہ کس پر کیا جانا چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر کیا جانا چاہیے۔ پھر ایک تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے موجود ہوں، ایک تو ہمارے اوپر یہ احسان کر رہے ہیں، پھر دوسرا یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ تو انہی سے محبت کرتے ہیں، انہی کو پسند کرتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیسے کریں گے؟ یہ کیا ہے توکل، کیا ہے؟ جب ہم اس کو سمجھیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ توکل کو بھی اختیار کریں گے۔ تو توکل یعنی بھروسہ کرنا دو طریقے سے ہو سکتا ہے، یہ اسباب پہ بھروسہ کرنا یا مخلوق پر بھروسہ کرنا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ تو یہ مخلوق پر بھروسہ کرنا اسی طرح ہے کہ جیسے ہم سمجھیں کہ فلاں ڈاکٹر جو ہے اس کے ہاتھ میں شفا ہے، اس وقت ہمارے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اس کے ہاتھ میں شفا رکھنے والا کون ہے، یا فلاں دوا جو ہے وہ بہت اچھی ہے، اس سے فائدہ ہوگا۔ اس وقت ہمیں یہ خیال نہیں آئے کہ اس دوا کے اندر شفا پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے۔ ابھی امریکہ میں الیکشن ہوئے تو دونوں جماعتیں جو تھیں وہ پوری کوشش کر رہی تھیں کہ اسرائیل ہم سے خوش ہو جائے، تو ان کے تمام جو بیانات تھے، ساری کیمپین جو تھی وہ اس طرح تھی کہ اسرائیل ہم سے خوش ہو جائیں۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ اسرائیل ان سے خوش ہو جائے؟ اسرائیل اس لیے ان سے خوش ہوگا اور وہ جیتیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس پوری دنیا کا نظام ہے، یہودی تمام دنیا کے نظام کے اوپر غالب آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بینک ان کے پاس ہیں، ساری کمپنیاں ان کے پاس ہیں، تو کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے تو وہ جتنی ہماری مدد کریں گے اتنا ہی ہماری کامیابی کے امکانات بڑھتے جائیں گے۔ اب دونوں ہی ایک ہی ذات پہ بھروسہ کر رہے ہیں، دونوں پارٹیاں ایک ہی ذات پہ بھروسہ کر رہی ہیں اور زیادہ سے زیادہ اسے خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ لیکن ظاہر ہے ایک کو شکست ہونی تھی، ایک کو جیت ہونی تھی، دونوں میں سے ہمارے لیے تو کوئی بھی مخلص نہیں ہے، لیکن جنہوں نے ایک ہی ذات پہ بھروسہ کیا تھا ان میں سے بھی ایک کو شکست ہونی تھی اور ایک کو فتح ہونی تھی، تو ایک ہار گئی۔ تو دنیا کے اسباب کی یہ حقیقت ہے، یہ تو غیر مسلموں کی بات ہو رہی تھی، لیکن ہم مسلمانوں میں بھی آج کل زیادہ توکل جو ہے وہ اسباب کے اوپر ہوتا ہے، اس کے اوپر نہیں ہوتا جس نے اسباب کو پیدا کیا۔
تو اسباب سے ہمارا تعلق کتنا ہونا چاہیے، اس کی مثالیں ہمیں نبیوں کی زندگیوں سے ملتی ہیں کہ نبیوں کی زندگی کیا تھی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اس عصا کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عصا کے ذریعے سانپ کو پیدا کر دیا، حالانکہ وہ ایک ڈنڈی کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو مارو یا اس کو پھینکو۔ مارنے کا حکم دیا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عصا کے بغیر وہ چشمے جاری نہیں کر سکتے تھے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اشدہے کو جو انہوں نے اپنے عصا کے پھینکا اور وہ اشدہا بن گیا وہ عصا، تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عصا کے پھینکے بغیر اشدہا نہیں بنا سکتے تھے؟ بالکل کر سکتے تھے، لیکن ہمیں یہ سکھایا گیا نبیوں کی زندگی سے کہ جب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی وہ اس صورت میں آئے گی کہ ہم کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے کوشش کریں گے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ جب سورہ یوسف پڑھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے، دروازے کی طرف بھاگے۔ اب وہ دروازہ تو بند تھا، تفاسیر میں لکھا ہے اس پہ تالا لگا ہوا تھا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی نظر آ رہا ہوگا، لیکن وہ بھاگے۔ ان کا بھاگنا جو تھا اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو سبب کی حیثیت سے ان کا بھاگنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس تالے کو کھول دیا اور وہ بچ گئے۔ تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ویسے نہیں بچا سکتے تھے کہ وہ بھاگتے نہیں اور ویسے ہی انہیں بچا لیتے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن نہیں تھا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کے لیے تو سب کچھ آسان ہے، سب چیز پر قدرت ہے۔ لیکن ان کی زندگی سے ہمیں یہ سکھایا کہ جب ہم اپنے طور پر اسباب کو اختیار کریں گے توکل اللہ تعالیٰ پر رکھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اور یہ قرآن شریف میں جگہ جگہ سے ثابت ہوتا ہے کہ توکل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ تو صحابہ کرام کا واقعہ ہے کہ جب غزوہ احد ہو رہی تھی اور غزوہ احد کے بعد ابو سفیان نے دوبارہ یہ خبر پھیلائی کہ ہم دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں۔ تو اب مسلمان تو پہلے ہی کافی مشکلات کا شکار ہو چکے تھے، پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا تھا، لیکن یہ خبر جب مسلمانوں تک پہنچی تو صحابہ کرام کا اس پر عمل کیا تھا؟ ہم تو یہ سمجھیں گے، اگر ہمیں نہیں پتہ یہ واقعہ تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ صحابہ کرام فوراً گئے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہیں بتایا ہوگا کہ وہ دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کی زبان سے فوراً یہ جملہ جاری ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ ہے توکل کہ انہیں، اور تربیت کس نے کی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کی تھی، اور ان کو توکل پر لے کر کون آیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو توکل پر لے کے آتے، تو انہیں سوچنا نہیں پڑا، ان کی زبان سے فوراً یہ جملہ جاری ہو گیا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہیں اور وہی ہمارے مددگار ہیں اور وہی بہترین مددگار ہیں۔ یہ ہے توکل کہ ہم مخلوق سے ہٹ کر ہم اللہ تعالیٰ کی وہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر کئی دفعہ قرآن شریف میں پڑھ لیا، کیا اس پہ ہمارا عقیدہ بھی جم گیا کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی؟ اسی طرح ہماری زندگی میں جس طرح میں نے ڈاکٹر کی مثال دی یا دوا کی مثال دی، اس طرح روزانہ زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں جب ہمارا توکل چیک ہوتا ہے کہ توکل ہے یا نہیں ہے۔ دکان پر بیٹھے ہوئے نماز کا وقت آ گیا، اسی وقت کسٹمر بھی آ گئے، اب توکل چیک ہوگا۔ کسٹمر کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو آپ پورے دن بیٹھے رہیں، ایک بھی کسٹمر نہ آئے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کو آزمائش میں ڈالا ہے تو آپ نے دکان بند نہیں کی اور نماز چھوڑ دی کہ یہ تو رزق آ رہا ہے، رزق دینے والی ذات کو بھول گئے، سبب کو یاد رکھا کہ کسٹمر آ رہا ہے، تو اس وقت میں اب وہ چاہے کسٹمر سے آپ کو رزق ملے نہ ملے یا اس رزق میں سے برکت، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس مال کو اس کی شرائط پورا کرتے ہوئے حاصل کیا جائے، جس مال کو اس کی شرائط پورا کرتے ہوئے حاصل کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھ دی۔ اب شرائط جو ہیں وہ یہی ہیں کہ جب اگر نماز کا وقت تھا تب آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، آپ نے کسٹمر سے جھوٹ تو نہیں بولا، آپ نے کسٹمر کو دھوکہ تو نہیں دیا، آپ نے اپنے مال کی جو خامی تھی وہ کسٹمر سے چھپائی تو نہیں،
تو اسی طرح یہ تمام شرائط پوری ہوں گی تو پھر آپ کے مال میں برکت رکھ دی جائے گی۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت تو کسٹمر بہت بڑا کسٹمر آ گیا ہے تو یہ میٹنگ میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ میٹنگ ضروری ہے، نماز چلی گئی لیکن آپ کا جو رزق تھا اس میں آپ کا توکل بھی گیا، آپ کے رزق میں بھی بے برکتی ہو گئی۔ تو توکل کے حصول کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت، جو ایک تو یہی آیت جو شروع میں پڑھی تھی، حسبی اللہ علیہ توکلت، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس کے بارے میں فرمایا کہ صبح شام 7 دفعہ پڑھی جائے۔ اور دوسری ایک اور دعا بھی ہے جو روزانہ گھر سے نکلتے ہوئے پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، کہ میں اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلتا ہوں اور اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور نہ کسی کام کی قدرت میسر آ سکتی ہے نہ قوت مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ ایک جگہ قرآن شریف میں سورہ زمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ سب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنا رہے ہیں۔ جب ایک دوست کہتا ہے کہ میں ہوں نا، تو فکر کیوں کر رہا ہے، تو ہم اس دوست کے اوپر پورا بھروسہ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جگہ جگہ مختلف طریقوں سے بتا رہے ہیں کہ میں ہوں، میں موجود ہوں تمہارے لیے، میں ہوں نا، میرے اوپر بھروسہ کرو، لیکن ہماری زندگی اس بھروسے سے خالی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل نہیں کرتے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ دعا جو گھر سے نکلتے وقت کی جاتی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اگر یہ دعا ہم سمجھ کر اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس پر مجھے یقین بھی ہے کہ میں اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلتا ہوں اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، تو عام طور پر مرد گھر سے کس لیے نکلتا ہے؟ وہ رزق کے حصول کے لیے ہی نکلتا ہے۔ جب اس نے یہ دعا پڑھ لی اور یہ عقیدہ رکھا ہے کہ میں توکل اللہ تعالیٰ پر کر رہا ہوں، آج جو بھی حالات آئیں گے، اچھے آئیں گے، برے آئیں گے، مشکل آئیں گے، مشکل ہوگی یا کوئی آزمائش ہوگی، میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیا۔ اب اگر اس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، پھر وہ جھوٹ بھی نہیں بولے گا، پھر وہ دھوکہ بھی نہیں دے گا، پھر وہ بد نظری بھی نہیں کرے گا، پھر وہ نماز کے ٹائم پر نماز بھی پڑھے گا۔ جب یہ تمام کام کرے گا تو پھر اس دعا کا مقصد حاصل ہو جائے گا اور ہماری زندگی میں توکل آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الہ العالمین اطاعت کی خوب توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور برائی سے بچائیے، ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائیے، ضالین اور مغضوبین کی پیروی سے بچائیے۔ یا اللہ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجئے، یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں اپنے سے راضی کر لیجئے۔ جب تک زندہ رکھیں، اسلام پر مضبوط رکھیں، اور جب دنیا سے اٹھائیں خاتمہ ایمان پر فرمائیے، عزت کی موت عطا فرمائیے، شہادت عطا فرمائیے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، یا اللہ آپ ان کے لیے کافی ہو جائیے، یا اللہ ان کو صبر، استقامت، قوت عطا فرمائیے، یا اللہ ان کی ضروریات پوری فرمائیے، یا اللہ ان کا ملک آزاد کر دیجئے، یا اللہ فلسطین کو آزاد کر دیجئے، یا اللہ فلسطین کو آزاد کر دیجئے، اور جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ان کو تباہ و برباد کر دیجئے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، یا شدید العقاب یا شدید العقاب یا شدید العقاب یا سریع الحساب یا سریع الحساب یا سریع الحساب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔